گھر اپنا ہے یا کرائے کا, پیسے کتنے کما رہے ہو, گورنمنٹ جاب ہے, CSS کر چکا ہے بچہ, بس اس کو تو ساری بیٹیاں دے دو. ٹھیک ہے, یہ کون ہے, یہ جن ہے. کون سے کسی کے باپ کے سر میں جن گھسا ہوا ہے کہ CSS کر لے. کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ پولیس پرماننٹ جاب ہے, وہ نکال نہیں سکتا. ہاں نہیں, اس کو پاور کی وہ ہنگر ہے کہ ہاں گورنمنٹ کی اپنی 2 نمبری پوری کرائے گا اپنے دماد سے نا. میں نے آپ سے کہا نا, تجربے سے بتا رہا ہوں, اللہ اپنا فوجی اکیلا نہیں چھوڑتے. اور میں نہیں, میں ان بچیوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کنیکشن دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت دی ہے اور طاقت دی ہے. اور میں تو کہتا ہوں مصیبتیں آئیں. ہم تو ایسے اسلام کے ماننے والے ہیں, ایسے رب کے پجاری ہیں ہم, کہ جو دنیا میں مصیبتیں دیتا ہے جب اس کو پیار آتا ہے ہم پہ. یہ یاد رکھیے گا, کسی مصیبت سے نہیں ڈرنا. السلام علیکم محمدین حضرات, ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف تھنگ ڈیجیٹل. مائی نیم از منیر احمد. آج کی میری پوڈ کاسٹ کے اندر ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہے. یہ اسپیشل اس وجہ سے ہیں, میرے استاد بھی ہیں. 2006 میں جب میں نے اپنا پروفیشنل کریئر سٹارٹ کیا تو پہلی دفعہ ٹیلینور میں مجھے انہی سے ہی ٹریننگ ملی. ایتھیکل بیہیویئر کے اوپر ان کی وہ ٹریننگ تھی. آج بھی مجھے وہ یاد ہے کہ ان کی اس ٹریننگ سے آغاز ہوا تھا میرے پروفیشنل کریئر کا. موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں, لیکن بہت سارے لوگ ان کے نام کے آگے لکھتے بھی ہیں. پبلک اسپیکر بھی ہیں, سورس کوڈ کے CEO بھی ہیں. جی میں بات کر رہا ہوں ساحل ادیم صاحب کی. السلام علیکم ساحل بھائی. ساحل بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے, اٹس این آنر فار می کہ میرا استاد میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ایک ہیلدی ڈسکشن ہوگی سر انشاءاللہ. ابھی آپ اسلام آباد سے آ رہے ہیں ڈائریکٹلی؟ صحیح ہو گیا. اچھا ساحل بھائی, شروع کریں گے آپ کی انیشیل لائف سے. کہاں پہ پیدا ہوئے, انیشیل لائف آپ کی, اور انیشیل ایجوکیشن. آئی نو کہ آپ نے بتایا ہوا ہے یہ آلریڈی, لیکن میں کبھی بھی نہیں بتاتا سر. پرسنل لائف از ناٹ اپ فار ڈسکشن, بیکاز اس سے ہوتا کیا ہے, پیپل اسٹارٹ ٹو ایمولیٹ دس. اٹس ا ریگولر لائف, نتھنگ اسپیشل ان مائی لائف, ایبسولوٹلی نتھنگ. ٹھیک ہوگا. زیادہ ٹائم آپ کا ویسٹ میں گزرا ہے؟ یا مکس ہے, ایسا نہیں کہ زیادہ تھا, بٹ یا بیشتر اس کا افیکٹ زیادہ اس لیے ہے کیونکہ علم وہاں پہ, تعلیم وہاں پہ حاصل کی ہے, اور اساتذہ جو ہے نا وہاں پہ انہوں نے اس اسٹیج پہ پکڑا ہوا تھا جس اسٹیج پہ شاید اثر زیادہ آتا ہے دماغ میں. دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں آپ نے وہیں سے حاصل کی؟ بالکل. ٹھیک ہو گیا. نہیں, ادھر سے بھی لی ہیں میرے اساتذہ, ادھر بھی ہیں. جی جی, ہاں نہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ظاہر ہے, بعد میں آپ یہاں پہ شفٹ ہوئے, لیکن شروع کا آپ کا جو کریئر, میرا بچپن سے ظاہر ہے, میں 2.5 سال کا تھا جب باہر جانا پڑا تھا. ٹھیک ہے, مگر میرا بہت تعلیم ادھر بھی ہوئی ہے, بہت زیادہ. صحیح. تو انیشلی کس کنٹری میں موو ہوئے آپ؟ امریکہ میں ہی رہے, پھر افریقہ. اچھا, امریکہ میں رہے. اس کے بعد کینیڈا کا بھی میں دیکھا تھا آپ کی, کچھ لائف کینیڈا میں بھی گزری ہے, کچھ یورپ میں بھی. نہیں, وہ بعد میں, بچپن میرا امریکہ میں ہے. بچپن امریکہ میں. ٹھیک ہے. تو آپ کی ایک نارمل جس طرح بچے کی ریگولر لائف ہوتی ہے ویسی تھی, یہ شروع سے ہی کوئی انٹلیکچوئل لیول آپ کا کافی ہائی تھا؟ تھوڑا سا تو ڈفرینٹ ہوگا, کیونکہ ابھی تک میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کی ہے. زیادہ تر لوگ جو اپنی لائف میں آگے نکلتے ہیں یا پہنچتے ہیں, وہ بچپن سے ہی کچھ نہ کچھ ان میں اسپارک ہوتا ہے. تو آپ میں بھی تھا کچھ ایسا؟ یہ تو مفروضہ یہ ہوگا کہ میں آگے نکل گیا ہوں نا. نہیں سر, الحمدللہ آپ نے جو نام کمایا ہے, آج جو آپ کر رہے ہیں. اچھا چلیں اس بارے میں نہ چھوڑیں, بات نہیں کرتے. لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ انٹلیکچوئلزم کسی بچے میں ڈالنا ہو تو میرے ساتھ اللہ کا احسان یہ ہے کہ میرے جو دادا حضور کے ابا جی ہیں, پر دادا میرے, وہ بھی ریਨਾؤنڈ اسکالر ہیں, رائٹر ہیں. میرے دادا بھی, میرے نانا بھی, مور دین 300 بکس ایکیومولیٹیولی دونوں نے لکھی ہوئی ہیں, اور دونوں انتہائی اسپریچول لوگ ہیں. میرے والد صاحب خود 7 کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں ماشاء اللہ. تو اٹس اے ویری اسپریچول اینڈ لٹریری فیملی, جو کہ تو انسپریشن وہیں سے ہی آئی؟ نہیں, انسپریشن نہیں, اٹس مور آف اے کلچر. گھر میں جب کلچر اس طرح کا ہو تو خود ہی بچے پھر اسی کلچر میں, یہ مقصد ہے, لیسن یہاں پہ یہ ہے. گھر میں اگر لائبریری بنا دی آپ نے تو بچے پڑھاکو, بچے کلچرڈ, بچے نفیس, بچے سلجھے ہوئے ہوں گے, تعلیم اور علم کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہوں گے. لیکن ہمارے یہاں تو ساحل بھی ایک بڑا کامن سی جو ہے نا یہ جملہ بولا جاتا ہے جی, جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں خاص طور پہ ویسٹ کے اندر, ان وہ بالکل ہی دین سے بھی دور, دنیا سے بھی دور, وہ عجیب ہی ان کی ایک لائف ہو جاتی ہے. لیکن میں تو اس پہ پرسنلی ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ میرا تو دین جو ہے نا, جو اصل میں لفظ دین ہے, اس سے تو پوری دنیا ہی دور ہے, اسپیشلی پاکستان تو بہت دور ہے. بالکل. جو دین, جس دین کو پاکستانیوں نے اپنایا ہوا ہے وہ تو امریکہ کا دین ہے. تو امریکہ تو بڑے دین پہ ہے, سسٹم کہتے ہیں نا, دین اصل میں سسٹم ہو گیا ہے. تو جو اسلام ہے, اسلام سے دوری جگہ کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہوتی. جو میرے اساتذہ, اللہ تعالیٰ نے جو عریبین اسکالرشپ امریکہ میں مجھے پرووائڈ کی, پاکستان میں تو نہیں مل سکے. اس کیلیبر کا تو قریب بھی نہیں آیا کوئی. ٹھیک ہے, تو یہ کہنا کہ دین سے دوری ہے, تو مجھے پتہ ہے پاکستانی جو کلچر میں دین کا لفظ ہے وہ ایسے ہی
ایک ڈرامہ ہی ہے, کوئی وہ لفظ نہیں, رٹی رٹائی کتابیں ہیں. نہیں وہ مذہب کے لفظ کو دین سمجھتے ہیں, وہ ڈرامہ کر رہے ہیں دین کا نام لے کے. اللہ تعالیٰ اس کو دین نہیں کہتے جس کو پاکستانی دین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سسٹم کو, اس پولیٹیکل انفراسٹرکچر کو دین کہتے ہیں جس میں اصول اللہ تعالیٰ کے ہوں اور حدود, ضابطے, قوانین, میزان خود اللہ اس کا رسول سیٹ کرتے ہوں, اس کو دین کہتے ہیں. یہ پاکستان میں کون سا دین ہے؟ وکٹورین لا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہم اس کو دین کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی جتنا وکٹورین لا پہ, اتنا وکٹوریا خود وکٹورین لا پہ نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی وہ ایتھیسٹ ہو گئے ہیں, اپنی کنگ جیمز بائبل کو چھوڑ کے, اپنی کتاب کو چھوڑ کے وہ فری تھنکنگ میں جا رہے ہیں. ہم لوگ, میں نے وہی کہا نا, وہ خود وکٹورین لا پہ نہیں. ہم اتنے وکٹوریا کے پجاری ہیں کہ ہم نے پاکستان پینل کوڈ, انڈین ایکٹ نہیں چھوڑا ابھی تک, اسی کو چاٹ رہے ہیں. تو ہم اصل میں دین سے دور ہیں. تو جو اسلام کا سسٹم نافذ کرتا ہے وہ دین کے اوپر ہوتا ہے. اس کے لیے کیا سمجھتے ہیں, کون ہے اس کا دوش, کس کو دیا جائے اس چیز کا؟ امی ابو کو. امی ابو کو. تو بالغ امی ابو کو, بالغ ہوتے ہیں تو امی ابو بنتے ہیں نا. بالکل. آج کا جو بچہ ہے ہمارا, گھر سے تربیت نہیں ہو رہی اس کی, یونیورسٹی میں جاتا ہے, یونیورسٹی میں تربیت نہیں ہے. جب وہ کسی مذہبی اسکالر کی طرف دیکھتا ہے, آگے نہیں جائیں, بس گھر پہ. ٹھیک ہے, اچھا گھر کا ہی آپ سمجھ رہے ہیں, سارا قصور گھر کا ہی ہے. جی آپ بتائیں, میں آپ کے اماں اور ابا کے خلاف کون سی ایسی بات کر سکتا ہوں آپ کے سامنے, یا سازش کر سکتا ہوں, یا دو نمبری کر سکتا ہوں, جو چال چل سکتا ہوں جس سے آپ ریئیکشن نہ دیں؟ ایسا کوئی بھی کر نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے یو آر ریئلی ویل گارڈنگ یور پیرنٹل انسٹیٹیوٹ رائٹ ناؤ. سو یو آر واٹ یور پیرنٹس آر. سو باقی کے کسی بھی معاملے میں کچھ بھی کروں گا آپ نظر انداز کر سکتے ہیں. آپ کی اماں اور آپ کے ابا کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. That's your fault. ایسے ہی ہے. تو اس فورٹ میں پھر مسئلہ ہے نا پھر. باقی کے کام تو آپ نے بالکل ٹھیک پکڑے انہوں نے, یہاں پہ کیوں دو نمبری کی؟ سو آپ کی یونیورسٹی کا استاد بھی آپ کے اماں اور ابا سے نہیں ہٹا سکتا تھا آپ کو, میں بھی نہیں ہٹا سکتا ہوں. صحیح. آپ کی بیوی بھی نہیں ہٹا سکتی, کوششیں کرتی رہتی ہے, کوئی بھی نہیں ہٹا سکتی. آپ کے احباب بھی نہیں ہٹا سکتے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو اس قلعے سے باہر نکال سکے آپ کو. تو یہ کیسے ہم مان لیں کہ یونیورسٹی کے پروفیسر نے ایسے کیا؟ یونیورسٹی کے پروفیسر آپ کے ابا جی کے خلاف جاتا تو آپ یونیورسٹی بدل لیتے. وہ رائم کر رہا تھا. ابا اور پروفیسر ایک ہی دین کے, ایک ہی سسٹم کے پجاری ہیں, ایک ہی خواہش کے ایک ہی ویژن رکھتے ہیں, ایک ہی خواہش رکھتے ہیں کہ پیسے زیادہ ہو جائیں, یا لڑکیاں زیادہ ہو جائیں, بچے زیادہ ہو جائیں, تو گھر بڑے ہو جائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ خراب ہوا ہے یہ ہمارے گھر سے ہی ہوا ہے. پہلے ہمیں اس کو فکس کرنا ہے, بعد میں ہمیں معاشرے میں جو اس وقت پرابلمس چل رہی ہیں. معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ دیکھیں, معاشرے کا یونٹ جو ہے نا وہ گھرانہ ہوتا ہے. معاشرے کا یونٹ فرد نہیں ہوتا. بے شک. تو اگر آپ نے پانی کی بوتل لی ہے 250 ملی لیٹر کی, اس کو ٹھیک کرنا, اس میں صفائی کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتنا پانی ہے نا. بالکل. تو 250 ملی لیٹر ہے نا. تو جب آپ کو پیمانہ ہی نہیں پتا, میجر ہی نہیں پتا, تو آپ مینیج کیسے کریں گے؟ تو معاشرے کو مینیج کرنا تو اس کے گھرانے کو دیکھتے ہوتے. تو کیا کریں اس کے لیے؟ اماں ابا بچہ کیا کریں اس کے لیے؟ فائل میں جو بربادی تو ہو چکی ہے. شادیاں روکیں اور پہلے لڑکوں اور لڑکیوں کو ٹرین کریں گے. جو رشتے لکھنے آتے ہیں نا, تو وہ جو چیزیں ناپ رہے ہیں نا, اس کا انسٹرومنٹیشن بدلیں آپ. ٹھیک ہے. کہ لڑکا اگر شادی ٹرین, یا لڑکی لڑکا, دونوں ماں باپ اگلے ویژن کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, یہ سوال امپلیمنٹیشن میں ڈالیں, ورنہ اپنی لڑکیاں دینا بند کر دیں. ایسے یہ تو لیکن ہم بہت آگے چلے گئے نا, ہم اس پہ ڈیفینیٹلی ڈسکشن کریں گے. دیکھیں پیچھے گئے ہیں بچے نہیں ہوئے ابھی. سل بھائی میں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بچپن کی بات کر لیتے ہیں پہلے, کہ بچپن سے پہلے شادی ہوتی ہے نا. بچہ تو شادی کے بعد ہوتا ہے, میں شادی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. ہاں, وہ شادیاں روکیں ایسے بندوں کی جو کہ یہ کینسر کو صرف پھیلا رہے ہیں. لیکن آج کل کا تو میرٹ ہی بن گیا نا کہ کتنی فیکٹریاں ہیں, کتنی گاڑیاں ہیں, جاب کیا ہے, بزنس کا علاج بتا رہا ہوں نا. ان پرانے والوں کو تو جو بیماری لگ گئی تھی, نئے بچے تو نہ پیدا کرنا بیمار. ٹھیک ہے. تو جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے ہاتھ میں تم نے موبائل اسکرین دے دی کہ لے بھائی بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں, موبائل دے دیا. آپ کو میں ایک جزیرے پہ بھیجتا ہوں, اس میں 5000 بندے ہیں, 5000 عورتیں ہیں. جی ٹھیک ہے. آپ سے کہتا ہوں کہ ان میں خاص بیماری سب میں آ چکی ہے. ٹھیک ہے. آپ جزیرے کا لیڈرشپ آپ کے پاس گئی, آپ میئر بن گئے, سب سے پہلے انسٹرکشن کیا دیں گے؟ صحیح. سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ بھائی یہ بیماری کے آگے حل نکالنا ہے ہم نے. نہیں, سب سے پہلے یہ کہیں گے, حل تو نکالیں گے کہ بھیا شادی کرنا بند کر دو ابھی, اور بچے نہ پیدا کرنا جب تک یہ بیماری درست نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہی کہیں گے نا ادھر. ٹھیک ہے, کیونکہ اور بیچارے کا قصور ہے. لیٹس فکس یو بیفور یو پروڈیوس مور آف یو. یس. سو یہی ہے اس کا علاج, کہ سب سے پہلے آنے والی نسل کو تو بچائیں نا. ٹھیک ہے. جب ایک کمرے میں آگ لگ جائے ادھر, سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ آگ بچانے کی نہیں, سب سے پہلے آپ چیزیں ہٹائیں گے کہ آگ اور نہ بڑھ جائے. ہاں صحیح. ٹھیک ہے, یہ کامن سینس کی بات ہے. سو
یہی میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ شادیاں روکیں اور ڈیلے کریں شادیاں. پہلے ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے لڑکے اور لڑکی کی. لیکن ایک اور اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں بھائی بچوں کی آپ شادیاں آلریڈی لیٹ ہو رہی ہیں, جلدی شادیاں کریں, نکاح ایزی بنائیں. مومنین کے بچوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا ممی, یہ ابو جہل اور فرعونوں کی شادیاں بے شک نہ ہی ہوں. اچھا ہاں دیکھیں ماننا, دیکھیں جب تک ہم اپنے بیڈ پروڈکٹ کو بین نہیں نہ کریں گے, لوگ ہمارے گڈ پروڈکٹ کو بھی بین کر دیں گے. ہماری پی آئی اے چلتی ہے نا, چلا اس کو بین کرتے ہیں نا ہم, دنیا کے سامنے ہم مثال دیتے ہیں نا کہ بھائی یہ فالٹی پروڈکٹ ہے, 2 نمبر پروڈکٹ ہے سارا, یہ سارے لوگ بھی 2 نمبر ہیں جو پی آئی اے چلا رہے ہیں. تو لوگ ہماری باقی کی ایئر لائنس کی بھی جو ہے نا اسٹینڈرڈ کو مان لیتے کہ ہاں یہ ان کو پتہ ہے اسٹینڈرڈس کا. بالکل اسی طریقے سے ہمیں جو آپ کا جو سوال ہے نا, یہ اسٹینڈرڈس جو ہے نا یہ چینج کرنے پڑیں گے. جب بھی آپ ایک لڑکے کو ان اسٹینڈرڈس پہ دیکھیں, لڑکی نہ دیں اس کو بس, نہیں تو اللہ آپ سے پوچھے گا بس. لیکن جو آپ ایک پرفیکٹ ماڈل کی بات کر رہے ہیں ڈھونڈنے کی, کہاں سے ڈھونڈیں وہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت نہیں ہمارے پاس, اور کہاں وہ دوسرا تو کوئی ضرورت نہیں ہمیں. وہ بالکل ہے, میں اس چیز پہ بالکل ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن ساحل بھائی یہاں پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم معاشرے میں ہم نے دیکھیں, سکھانے والے جو لوگ ہیں, جو ہمارا دینی حلقہ ہے, ایک بچہ, ینگ بچہ, دینی کیوں بول رہے, مذہبی بول رہے ہیں, چلے مذہبی بول لیتے ہیں, ایک مذہبی حلقہ ہمارا, ایک بچے کے لیے بڑا مشکل ہے کہ کس کو فالو کرے. وہ ایک کی طرف جاتا ہے, وہ اپنا اس کو جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کرے گا, پھر دوسرے کی طرف جائے گا. دو سوالوں کا ربط نہیں بن رہا ہوگا, میں بتاتا ہوں. سنیں, مسئلہ ہے کیونکہ میں نے کنفیوژن پھیلانی ہے نا جی, کیونکہ اس سسٹم کو توڑنے کے لیے اس سسٹم کے اندر چمچ تو ہلانا پڑے گا, تو کنفیوژن ہو جائے گی سر کہ یہاں پہ کریں کیسے. ہمارے ماڈل ہے ہمارے پاس ہمارے نبی علیہ السلام کا. اب میں چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت 20 اور 30 کے بیچ میں ہمارے لڑکے لڑکیاں ہیں نا, ان کو کانشیسنیس دی جائے کہ بھائی بات سنو, تمہارے علاوہ کسی کے پاس چابی نہیں ہے. جس کا بچے 1 سال 2 سال 3 سال کے, چلو اس کو بھی گن لیتے ہیں ایک بچہ, مگر ان کی شادی ہو چکی ہے. وہ آدمی اپنی بیوی کو نہیں کنٹرول کر سکتا, نہ وہ عورت اپنے شوہر کو کنٹرول کر سکتی ہے, اس لیے چانس کم ہے. جن کی ابھی بیویاں ہوئی نہیں ہیں, جن کی ابھی شوہر آئی نہیں ہے, وہ تو سمجھ جائیں نا, وہ تو بیماری نہ لگائیں. تو اس کیٹیگری آف اس نیش کے علاوہ, ٹھیک ہے, باقی کے جتنے بھی لوگ ہیں نا, وہ کیتھارسس کریں, اپنے آپ کو سیلف کریکشن میں ماڈل میں لے کے جائیں, قربانیاں دیں, بھی بڑی قربانیوں کے لیے تیار ہو جائیں. بڑی قربانیاں, بڑی گاڑیوں کی قربانیاں, بڑے گھروں کی قربانیاں, بڑی خواہشات کی قربانیاں, بڑے بزنسز کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں. اگر واقعی سنسیئر ہیں آپ, اگر آپ کی آخرت میں 50,000 سال میں عزت کمانی ہے, 50,000 سال کا دن, ایک دن اس میں عزت کمانی ہے, تو آخرت میں واقعی دوزخ میں نہیں جانا, تو دنیا میں جو بھیجا ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ نے, اس کا مقصد وہ یہی ہے. یہ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا دوں, تیسرا دن میں یہی جملہ بول رہا ہوں, اللہ کی طرف سے شاید یہ سوچ کا وقت آ گیا لوگوں کو بتائی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کیوں ہے. فرشتوں کا سسٹم جو ہے نا, سسٹم اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنا دیا ہوا تھا. فرشتوں کے سسٹم کے اوپر حدیث ہیں, جنہوں نے فرشتوں کے سسٹم کو توڑنے کی کوشش کی تھی. فرشتوں نے جنگ کی, ابلیس اس جنگ میں فرشتوں کے ساتھ تھا, یہ ہمیں پتہ ہے. یہ سسٹم چلتا ہے, نظام, قوانین. فرشتوں نے اپنے ہاتھ میں ایک پاور اللہ نے دی ہوئی تھی, پاور ابھی بھی دی ہوئی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا کہ اب یہ نیا جو مخلوق میں بنانے لگا ہوں, یہ سسٹم اس کو دینے لگا ہوں میں. اس پہ ابلیس کو کبر چڑھ گیا تھا کہ یہ کیا ہوا, میں نے ساری کی ساری جنگ جتا دی, سب کچھ میں کر رہا ہوں, یہ آدم کو کیوں دے رہے ہیں. اب یہ سسٹم ہی ہے جو ہم نے چلانا, کائنات کا سسٹم ہی ہے, ہمارے اعمال سے چلتا ہے. ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ جائے گی تب چلے گا کہ عبادت کا مطلب ہے کیا, کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا, کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم آپ لوگوں نے چلانی ہے. کائنات آپ کو گفٹ میں دی ہوئی ہے, آپ لوگ اپنی اپنی پوجا پاٹ میں لگ جائیں گے تو کیا کائنات کون چلائے گا پھر. سو دس از اے realization that all angels are interconnected. All angels are, yes, interconnected. تمام امر اللہ کا جو آتا ہے, ایک اینجل دوسرے اینجل کے ساتھ کس طریقے سے انٹر لنکڈ ہے, کون کون سی ہائرارکی بنی ہوئی ہے, دا بگ 5 کون سے ہیں, اس کے بعد کون کون سی میٹرکس میں کون کون سا فرشتہ انٹر اور ایگزٹ نہیں ہو سک رہا. ٹھیک ہے, معراج کی حدیث کے اوپر اس کی اتنی کڑی نشانیاں نظر آتی ہیں. اور میں آپ کو کتنی حدیثیں بناؤں, میں تو معراج پہ آپ کو اس لیے بتا بچے نے پڑھی ہوئی ہے. تو یہ پورا سسٹم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جب دروازہ کھٹکھٹایا ایک آسمان کا, تو اگلے فرشتوں نے اس پروسیس پوچھا ہے, پروسیس کے تھرو پروسیس کتابیں ہیں کہ بھائی کون آیا ہے, اور آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں. سسٹم ہے ادھر, بالکل ایسا پروسیس ہے یہاں پہ. یہی پروسیس اور سسٹم اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کہا ہے کہ بھائی دنیا میں اب اپنے
ارض میں انسانوں کو دیا یہ سسٹم, فرشتوں کو نہیں دیا. آپ لوگ چلائیں یہ والا سسٹم. یہ ہے وہ مقصد. اب اس کے اگر آپ حصے دار ہیں تو شاباش, جت جائیں, تب انسان پیدا کریں آپ. اگر آپ اس کے حصے دار نہیں ہیں تو اب پھر ہمارے دشمن ہیں آپ. لٹرلی آپ اس سسٹم کے خلاف ایک دیمک ہیں, کیونکہ آپ انسان نما چیز ہیں مگر سسٹم کے خلاف ہیں. کیونکہ آپ سسٹم کے ساتھ ہیں یا سسٹم کے خلاف ہیں نا. اللہ کے ہاں تو کوئی نیوٹرلٹی نہیں ہے نا, یا اللہ کی طرف ہو یا نیوٹرل ہو جاؤ. ایسے تو آپ کو نہیں, آپ مانتے نا کہ میں یا آپ اللہ کی طرف ہیں, اچھا میں نیوٹرل ہوں, یہ تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں انسانوں میں یا کسی اور مخلوقات کے ایسے ہو سکتا ہے, اللہ کے ساتھ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نیوٹرل جگہ بھی ہے. سوری, یہ ایسی کوئی جگہ نہیں. سو یہ میں آپ کو فلاسفی سمجھا رہا ہوں, بچوں کو سمجھانا شروع ہو گئی بھی آہستہ آہستہ. بی اے لٹل مور اسٹرکٹ choosing your spouse. That's all you can do. The people who have already born and are having kids older than, well, let's just say 12-year-old, just, I'm sorry, I'm not a nihilistic person, but they're causing way more damage. Your fight is with them. I'm sorry, your own people. They are going to be your biggest problem. Barack Obama, George Bush, Biden اور ٹرمپ نے نہیں کوئی مسئلے کرنا, نہ یہودیوں کی سازش ہے, ہمارے اوپر اپنے پاکستانی ماں باپ کی سازش ہے. ماننا تو پڑے گا ہمیں. سو ہماری جنگ ان یوتھ سے میں کہہ رہا ہوں which are in the 20s and 30s have not got married yet, جت جائیں بھائی, تیار ہو جائیں, لڑائی کے لیے جت جائیں. اور وہ کون سی لڑائی ہے؟ بڑی پیسفل لڑائی ہے. آپ نے صرف علم کا مظاہرہ کرنا ہے. خدارہ شادی نہ کریں جب تک کہ آپ کو اگلے 50 سال کے مسائل نہیں پتہ. اگر آپ کو یہ نہیں پتا پاکستان میں اگلے 100 سالوں میں کیا واقعات ہونے ہیں تو آپ شادی کے قابل نہیں ہوئے. اگر آپ کو دنیا میں کیا واقعات ہونے ہیں, دنیا کی کیا شکل بننی ہے, آپ شادی کے قابل نہیں ہو. شادی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ نے شادی کرتے ہی بچے پیدا کرنے شروع کر دینے. اس بیچارے کا کیا قصور؟ مطلب آپ اپنے بیٹے کو لے کے جائیں, لسجد سے ظاہر لے کے جائیں. ظاہر پتہ کہاں ہے؟ ٹھیک, لے جائیں. تو یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی. وہاں پہنچ گئے, بچہ لینڈ ہوا ہے, بچہ نے کہا یہ کدھر ہے, مجھے کیا پتا کیا جگہ ہے. آپ بھی بیٹے سے کہہ رہے ہیں تو بتاؤ, بیٹا کہہ رہا ہے ابو جی میں کیوں بتاؤں آپ کو, آپ لائیں تو میں لائے ہوں. صحیح. ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں لٹرلی کہ ہاں بتاؤ یہ دنیا میں اگر کتابیں پڑھتے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. ابو آپ کے اسٹنٹ ہیں, یہ ماننا پڑے گا آپ کو. آپ بے ہنگم دوڑ میں بس بچے پیدا کر گئے. صحیح. بس آپ سمجھ رہے ہیں بڑی گاڑی, تو بڑی گاڑی کی اس پر صرف اور صرف آپ کو اسپتال لے کے جانے کی کام آئی ہے, اور تو کسی کام نہیں آئی بڑی گاڑی. اور کیا مصرف کیا ہے؟ بڑا گھر سیاست کے کام آیا ہے. اس کے بٹواروں میں ہم نے ایک موٹیویشن لی ہے کہ اتنے پیسے مجھے. اب بڑے گھر کے بچے جو ہیں نا, اس لیے بڑے گھر کے کام ناکارہ ہوئے کیونکہ گھر بڑا بٹوارے میں کیسے کہتے ہیں ترکے میں آ گیا کہ اب تو ہر بچہ 18 سال کا اسکول کا بچہ میتھمیٹکس کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد کتنے پیسے آنے, تو مجھے کام کی ضرورت کیا ہے. کڑوی حقیقت ہے بالکل. جی یہ مطلب یہ لعنت ہم نے اپنے اوپر خود برسا. یہ ہے کہ عبادت کا مقصد پڑھا لیں 5 نمازیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد نمازوں سے نہیں اس کا علاج ہونا ہے, اس کا علاج ہونا ہے دین سے, سسٹم سے, کہ بھئی دنیا کے اندر علم کی ترسیل کس طریقے سے, علم نافع کی اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے علم کی ترسیل کیا ہو, اور اس کے فوجی تیار کیے جائیں کہ لوگوں تک شہادت دیں کہ بھئی یہ 2 نمبریاں بند کرو, سیلفشنس بند کرو, یہ سارے سوشل ایولز تمہاری اپنے وجہ سے آئے ہیں, کسی اور بندے نے نہیں ہلاکت ڈالی, تم نے اپنے آپ کے اوپر خود ہلاکت ڈالی. اور مجھے غصہ اس بات پہ ہے کہ تم نے اس ہلاکت کی, اب آندھی تیز چل رہی تھی, اس میں 8-9 بچے بھی ڈال دیے اپنے. یہ زیادتی ہے, ان بچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے. ہر پاکستانی لڑکا اس وقت صرف اپنے باپ کی انہیریٹنس لے رہا ہے, کنفیوژن کی, ماں کی انہیریٹنس. خیر پاکستانی ماں سے زیادہ نااہل تو میں نے کوئی ہستی دیکھی نہیں ہے, اس کو تو نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا. تو یہ تو میں اس لیے میں خواتین اسپیشلی گرلس ان دیئر 20s آپ سے کہہ رہا ہوں پلیز ہوشیار رہ جائیں. پچھلی نانی اور امی نے جو اسٹنٹ مارے ان کو ماننا تو پڑے گا نا ہمیں. دے ڈڈ ناٹ نو اینی تھنگ. مطلب ایک آیت آتی ہے ابو کو, اور وہ اس آیت کو ڈنڈے کی طرح پیٹتے ہیں 30 سال, اپنی بیگم کو بتاتے ہیں کہ میں مفتی اور مولوی ہوں, اور اس نے وہ آیت دوسری بھی نہیں پڑھنی بیگم نے. وہ کہتے ہیں شوہر کو تو پتہ. یہ پاکستان کا قومی کھیل ہے. اور وہ بھی آیت کہاں سیکھی ہوئی ہے, وہ غلط پڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ جمعے کے کسی خطبے میں نا 18-19 دفعہ اس نے اٹینڈ کر لیا, سن لیا, اور گھر آ کے بتاتے مفتی ہوں, اور امی اس کو مفتی مانتی. یہ تو زیادتی ہے. دیکھیں ہمارے اس وقت جو ہے نا بے شمار ایسے بچے ہیں, خاص طور پہ یہ جو مڈل کلاس اور اپر مڈل میں کری کچھ نہیں رہے. کیوں؟ وہ آپ والی بات بڑی ویلڈ ہے یہاں پہ کہ ان کو پتا ہے کروڑوں روپیہ باپ کی جائیداد میں ہے. یہ مڈل کلاس کو چھوڑ دینا, اس ٹرمینالوجی کی وجہ سے بیماری پھیلی ہے. اصل میں نا مینٹل کلاسز کے اندر آ جائیں آپ, سوشو اکنامک کلاسز کو چھوڑ. ٹھیک ہے. مینٹل کلاس یا ہائی ہوتی ہے یا مینٹل کلاس لو ہوتی ہے, مڈل میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. مینٹل کلاس لو ہوتی ہے جو ہائی مینٹل کلاس کو فالو کرتی ہے.
بس دیٹس اٹ. یہ مینٹل کلاس لو ہے. اور مینٹل کلاس ہائی وہ ہوتی ہے جو کہ خود سوچتی ہے, کوشچن کرتی ہے, چیلنج کرتی ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں صحیح راستے اور حق کی طرف پہنچ جاؤں. بس یہ 2 مینٹل کلاسز ہیں. اب آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ خود کس کلاس میں. چھوڑیں پیسوں کی مڈل کلاس, مڈل, لوور مڈل, سوشو اکنامک اے, سوشو اکنامک بی, سی, ڈی چھوڑ دینا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ 2 کلاسز. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا 2 کلاسز اللہ تعالیٰ نے 2 کلاسز, ہم بھی 2 ہی کلاسز رکھتے ہیں. چھوڑیں گوروں کی سائنس. کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا 2 کلاسز. طاغوت کا فالوور یا اللہ کا فالوور 2 کلاسز. ٹھیک ہے. منافق مومن 2 کلاسز. سورہ بقرہ شروع ہوئی ہے 2 گروہs, تو 2 کلاسز. آپ کے سامنے جاتا ہوں تو کہتا ہوں میں آپ جیسا ہوں, ان کے سامنے جاتا ہوں تو کہتا ہوں میں ان جیسا ہوں. 2 کلاسز. سو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری کلاس نہیں ملتی ہے ہی نہیں. اللہ نے بتا دیا. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنو. آمنو کہتے ہو کہ اس کلاس کی ہو تو آؤ نا ذرا اس کلاس میں, آ جاؤ پھر اس کلاس میں. ٹھیک ہے. سو انڈرسٹینڈ, میں بہت غور سے آپ کو ڈیپ جا کے بتا رہا ہوں, لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو, امی ابو کو نہیں, لڑکوں اور لڑکیوں کو جنہوں نے امی ابو بننے کے لیے اس وقت دوڑ لگائی ہوئی ہے. اور آپ پہ پریشر ہے, مجھے پتا ہے آپ پہ پریشر ہے شادی کا. لڑکیوں کو تو دنیا میں بتا ہی گیا ہے, ہماری نانیوں کی طرف سے آیا کہ شادی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ دوزخ میں جائے گی. لڑکوں کو یہ بتاتے ہیں لڑکے کہ شادی نہیں ہوئی تو تیرے اندر کوئی مسئلہ ہے, یا پھر دنیا میں کوئی نکارا ہے تو, مے بی ایون فزیکل ڈیفیکٹ ہے. یہ بھی تانے آتے ہیں تو فزیکل ڈیفیکٹ ہے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ مطلب اس طرح کی قوم کے اندر اور بچے مت لے کے آئیں. ابھی 10 سال تک اگر ہم ایک گیپ بھی لے آئے نا, کہ گیپ لے آؤ کہ آپ صرف پہلے تیاری کر لیں, آپ کو 1 سال کا کیمپ چلیں, ایک گیپ ایئر لے لیں اپنے اس پاکستانی سسٹم سے, گیپ ایئر کہ اس سال میں اپنے اوپر غور و فکر کروں گا کہ کیا میں اس قابل بھی ہوں کہ میں 5 سال کے بچے کو 12 سال کے بچے کے 5 سے 12 تک کا جو ذمہ ملے گا اس میں نبی علیہ السلام کی نہج تک لے کے جا سکتا ہوں, یا پھر میں مولوی بناؤں گا میکسیمم پاکستانی مولوی جو دین سے دور مذہب کے قریب ہوگا, یا پھر وہ لبرل پروفیسر بناؤں گا جس کو نہ دین کا پتہ ہوگا نہ دنیا کا. ٹھیک ہے. اور سوڈو انٹلیکچولیزم میں ایروگینٹ بھی ہوگا وہ, سوچیں تو صحیح. یا پھر وہی ہوگا دونوں کے بیچ میں غوطہ دوں گا اور وہ اچھل کے باہر آئے گا ایتھیزم کی فلیور میں. یہ تیسرا یہی حل ہے. سو پھر دیکھ لیں, یو نیڈ ٹو میک اے ڈیسیژن رائٹ ناؤ, رائٹ ہیئر. آئی بیگ آف یو, خدا کا واسطہ جو پاکستان سے سنسیئر ہے, اسلام سے سنسیئر ہے, یہ ڈیسیژن لے کے پہلے اس 2 نمبری کو بند کیا جائے. میں جب تک اگلے 100 سال کے مسئلے حل کرنے کا ڈرائنگ بورڈ نہیں کھولتا تب تک میں رشتے کی بات نہیں کروں گا. اور آپ لڑکی والوں سے میری گزارش ہے, لڑکے کا انٹرویو کے اندر 3 سوال پوچھنے شروع کرتے ہیں. ہاں بھائی بتاؤ اگلے 100 سال کے مسئلے کیا ہیں. وہ کہے گا میں نے کیا کرنا 100 سال کے مسئلوں کا, تو کہنا کہ بیٹا پھر تیرے بچے کیا 100 سال اگلے 100 سال کے مسئلے تو نے دیکھنے ہیں. لیکن ساحل بھائی, از دس دی اونلی سولوشن؟ فار ناؤ, آپ خود سوچیں نا, ملٹی آرگن فیلئر ہوا ہے. بالکل صحیح ہے. اس کو سافٹر سائڈ پہ رکھ کے, کیونکہ جو آپ نے بات کی نا, اٹس اے ویری ہارڈ ڈیسیژن کہ دیکھیں آپ اپنے پیرنٹس کے اگینسٹ جا رہے ہیں, آپ سوسائٹی کے اگینسٹ جا رہے ہیں, تو آپ پہ ایک بیک لیش آئے گا. میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں, لیکن مجھے بتائیں میں اگینسٹ نہیں. دیکھیں آپ نے جس طرح کہا کہ ٹھیک ہے اپنے پیرنٹس کو سمجھائیں یا کچھ بھی ہے, اس کا سافٹر وے کیا ہونا چاہیے کہ ہم, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شادی سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے ایک دوسرے کی کوالیفیکیشن رکھنا شروع کریں. ورنہ 3 سوال پوچھ رہے, خدا کی قسم پاکستانی 3 سوال پوچھ رہے ہیں, پیسے کتنے کماتے ہو, گھر اپنا ہے کہ کرائے کا ہے. یہ 2 نمبری ہے ہماری. یہ ہماری ان ماؤں کے قدموں تلے جنت بھی ڈھونڈ رہے ہیں ہم, ان باپوں کو رضا میں اللہ کی رضا ڈھونڈ رہے ہیں. وہ تو کچھ تو حیا شرم کریں. پیسے کتنے کماتے ہو, گھر اپنا ہے یا کرائے کا, اس سے میرے بچوں کی آخرت پہ فرق کیا پڑے گا؟ مجھے بتائیں آپ. یہ وہ ماں باپ ہیں ہمارے جو حضرت علی کے رشتے کو بھی نہ کروا دیں, حضرت عمر بن خطاب سے اپنی بیٹی نہ دیں. کیوں؟ پیسے کتنے کماتے ہو, گھر اپنا کرایہ کا, نہ علی کا نہیں اپنا گھر. یہ کڑوی حقیقت ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں کیا کروں؟ آپ اسلام بچہ کنفیوز پتہ کیوں ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کتابوں میں اسلام, ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام کی سیرہ, صحابہ کے درجات, اور جب اپلیکیشن کی باری آتی ہے سب کچھ 0 پہ کر دو. یہاں پہ گھر دیکھنا ہے,
یہاں پہ گاڑی دیکھنی ہے, یہاں پہ لڑکی کی ناک پتلی ہونی چاہیے, رنگ گورا ہونا چاہیے, یہ دیکھ, یہ باقی سب کہانیاں صرف 2 نمبری کے لیے دکھائی گئی. وہ کنفیوژن میں سپلٹ ہو جاتا پھر. اور وہ اسلام سے بیزار پتہ کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام ان ریئل کر دیا ہم نے. اور میری باتیں اس وقت ان ریئل لگ رہی ہیں کسی لوگ بندوں کو, تو میں ان کو بتا رہا ہوں یہ آپ ہیں وہ جن کی وجہ سے سارا مسئلہ ہوا, جن کو میری باتیں اور ٹو آئیڈیلسٹک لگ رہی ہیں. 700 سال تک ایک ذرہ نہیں ہلا سکے ہم صحابہ کرام کی نہج کا, جب تک کہ یہ کروسیڈز کا پیک چل کے ہم نے یورپین انلائٹنمنٹ کی جنریشن جو ہے نا, میں بھی نبی السلام کی اور خلفاء راشدین کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں لیٹر جنریشن کی بات کر رہا ہوں. پاکستان ابھی تک گیتا سے آزاد نہیں ہو سکا, ابھی تک برہما کا دور چل رہا ہے. گھر اپنا ہے یا کرائے کا, پیسے کتنے کماتے ہو, لڑکی پتلی ہے یا گوری ہے, یہ شادی کی جو رسومات ہے ہماری, چھوڑ دیں وہ تو خیر ہے, وہ تو پلسیبو ہے. یہ کوالیفیکیشن آف شادی ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شادی ہاں یا نہ ہونی ہے. ایسے 2 نمبروں کی شادیاں نہیں ہونی چاہیے جو اس طرح کے سوال کرتے ہیں. اب تو میں ان جانوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جس کی ماں جہیز کی ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے لڑکی والوں کے سامنے, اور وہ جانور خود بیٹھا ہوا ہوتا ہے ایسے سر جھکا کے. استغفر اللہ, وہ بھی بہت بڑا کلمیہ ہے. جی ہاں, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو چلیں چھوڑیں نا اس پتھر کو, اس پتھر ہی ہے نا, اور کیا ہے وہ, دوزخ کا پتھر ہی ہے وہ. اللہ اس کو بھی ہدایت دے, کیا میں کسی کو کیا کہوں. بٹ میں ان لوگ ریگولر لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو شریف النفس ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم تو دین میں بھی اور دنیا میں دونوں میں بیلنس کر کے چلتے ہیں, تو پٹا بھی کرتے ہیں, اذان ہو جاتی ہے تو. I'm talking about those people. Why can't we be real? گھر اپنا ہے یا کرائے کا, پیسے کتنے کما رہے ہو, گورنمنٹ جاب ہے, CSS کر چکا ہے بچہ, بس اس کو تو ساری بیٹیاں دے دو. ٹھیک ہے, یہ کون ہے, یہ جن ہے. کون سے کسی باپ کے سر میں جن گھسا ہوا ہے کہ CSS کر لی. کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ پولیس پرماننٹ جاب ہے, وہ نکال نہیں سکتا. ہاں نہیں, اس کو پاور کی وہ ہنگر ہے کہ ہاں گورنمنٹ کی اپنی 2 نمبری پوری کرائے گا اپنے دماد سے نا. اور CSS والا کیا کرتا ہے, مجھے بھی بتائیں, CSS والا کیا کرتا ہے؟ سر یہ آپ نے بڑا ٹچی پوائنٹ چھیڑ دیا. سب سے کم تنخواہ ہے اس کی CSS کی, باقی کی اس سے بہتر ہے کارپوریٹ جاب میں. نہیں, ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا, پاور ہمارے پاس ہے. ہمیں یہ سب چھوٹے چھوٹے نواز شریف ہم نے گھروں میں رکھے ہوئے, چھوٹے چھوٹے شہباز شریف, چھوٹے چھوٹے شیخ رشید, ہمارے گھروں میں. حل بتائیں. یہ دیکھیں, یہ مسئلے مسائل جو ہیں بہت سارے لوگ اس کو اجاگر کرتے ہیں, آپ بھی اس پہ گاہے بات کرتے رہتے ہیں. اس کا حل بتائیں پوائنٹس میں کہ یہ حل ہے. دیکھیں, ماں اور باپ ٹھیک ہو جائیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کلاک ریسیٹ کرنا ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں نصیحتوں سے یہ والی قوم ٹھیک ہونے والی ہے؟ پریکٹیکلی میں اس قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں خالی, میں ان سٹینڈرڈز کی بات کر رہا ہوں. جس مرضی قوم نے اٹھا لی ہوتے ہیں سٹینڈرڈز, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسپا کرنا تھا. ہم سب سے پسپا قوم ہیں, مان ہی نہیں رہے ہم. میں یہ کہہ رہا ہوں, ایک بندہ ہسپتال نہیں جائے گا تو ٹھیک نہیں ہوگا. کون سا بندہ ہسپتال نہیں جاتا؟ جو جسمانی مریض ہوتا ہے, مگر ساتھ جو ہسپتال جاتے ہیں نا وہ جسمانی مریض ہوتے ہیں, نفسیاتی مریض نہیں ہوتے. نفسیاتی مریض ہوتے ہیں جو جسمانی مریض تو ہوں مگر اپنی جسمانی مرض کو بھی نہیں مانتے اور ہسپتال نہیں جاتے اور اسی طرح مر جاتے ہیں. یہ ہے the death of our the cultural cause inside the psychology, cultural psychology ہماری یہ ہے. اب رہی بات جن لوگوں لڑکوں لڑکیوں نے یہ بات سمجھ آ رہی ہے جن کو, اور جو واقعی سنسیئر ہیں, واقعی دنیا میں کسی کارآمد, جو نے کہا اللہ تعالیٰ نے جن کو عبادت کے لیے واقعی پیدا کیا ہے, تو وہ جن کو سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے واقعی عبادت کے ہی پیدا کیا ہے, تو وہ پھر سب سے پہلے اپنے اوپر کام شروع کریں. وہ اپنی غار ہرا میں جائیں, ٹھیک ہے, اور غور سے سمجھیں کہ میرا کام کیا ہے. اس کے بعد شناخت خود ہی نکل آئے گی. اللہ تعالیٰ اپنا فوجی اکیلا نہیں چھوڑتا, یاد رکھیے گا. یہ میں آپ کو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں, اللہ اپنا فوجی اکیلا. ایسے لوگ آپ کو ملے, آپ کی شادیاں بھی ہو جائیں گی. آپ یہ کہ کیا 4 شادیاں ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو کام لینے, اللہ تعالیٰ نے تب لینے ہیں جب آپ تیار ہو جائیں گے. تو آپ جا ہی نہیں رہے اللہ کے راستے پہ. میں اللہ تعالیٰ کی گریس نہیں ہے, یاد رکھیے گا, کہ منتیں کر کے اپنے کام لے. اللہ تعالیٰ نہیں, میرا رب منتیں نہیں کرتا. اوکے, میرا رب نے بڑا کلیئرلی آپ لوگوں کو, ہم سب کے سامنے مینیفیسٹو دے دیا تھا کہ آنا ہے تو میں بھاگ کے تیرے پاس آؤں گا, تو ایک دفعہ آ تو صحیح. بالکل. مگر اگر تو ادھر جا رہا ہے تو یاد رکھیں تیری رسی دراز بھی میں ہی کروں گا. اب جس لوگوں کو رب نہیں سمجھ آیا, ان لوگوں کو یہ میری باتیں نہیں سمجھ نہیں آ رہی. جن لوگوں کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, ان لوگوں کو ہوشیار کر رہا ہوں کہ پہلی بغاوت تو کرنی پڑے گی اس کلچر میں.
ان سٹینڈرڈز کے خلاف بغاوت کریں. امی اور ابو کی ساتھ بدتمیزیاں نہ کریں. ماں باپ کو مارنے کے لیے نہیں کوئی کہہ رہا, ماں باپ کو تانے دینے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا ہوں. میں بائک آؤٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں ان سٹینڈرڈز کی جی, کہ بھائی میں نے ابا جی میں آپ کے پیر دھو کے پیوں گا مگر وہ کام دوبارہ نہیں ہونے دوں گا جو اللہ کے خلاف آپ خود ساری عمر کرتے رہے, اور آپ کے ابو بھی اور ان کے ابو بھی, امی بھی, آپ بھی. آپ کے پیر دھو کے میں روز آپ کی خدمت آپ کو اپنے سر سے نہیں اترنے دوں گا کیونکہ میرے رب نے کہا ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ کام نہیں ہوگا آپ دوبارہ جو کہ میرے رب کے خلاف آپ لوگوں نے پوری منظم کاوشیں کی ہیں. اور آنکھیں بند کر لیتے ہو جب ہم قرآن سناتے ہیں, آنکھیں بند کر لیتے ہو حدیث سناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرا اور رب کا معاملہ نہیں, آپ کا اور رب کا معاملہ نہیں ہے, آپ کے بچوں کا اور ان کی آخرت کا معاملہ بھی. لیکن ساحل بھائی اس لیول تک پہنچنے کے لیے بچے کو, ایک نوجوان بچے کو جو کہ ابھی سیکھ رہا ہے, میں کیسے بتاؤں اللہ تعالیٰ کیسے فوج تیار کر رہا ہے. مسلم آئیڈینٹی کا ٹور میرا, میں خود بھی, میں پتہ نا امید تھا, یوتھ نے آ کے پھر ریوائول شروع کیا ہے, اور وہ کام کیے لڑکیوں نے, لٹرلی لڑکیوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ سٹینڈرڈ کی لڑائی شروع کر دی ہوئی ہے. صحیح. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, میں امید ایسے نہیں رکھ کے بیٹھا ہوں. میں نے آپ سے کہا نا, تجربے سے بتا رہا ہوں, اللہ اپنا فوجی اکیلا نہیں چھوڑتے. اور میں ان بچیوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کنیکشن دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت دی ہے اور طاقت دی ہے. اور میں تو کہتا ہوں مصیبتیں آئیں. ہم تو ایسے اسلام کے ماننے والے ہیں, ایسے رب کے پجاری ہیں ہم, کہ جو دنیا میں مصیبتیں دیتا ہے جب اس کو پیار آتا ہے ہم پہ. یہ یاد رکھیے گا, کسی مصیبت سے نہیں ڈرنا, بس اپنا اصول ٹوٹنے نہ دینا کہ یہ اصول اللہ کے. اب مصیبت آتی ہے تو اور مسکراہٹ آئے گی. میرے نبی سے زیادہ مصیبتیں کس پہ آئی ہیں, ہم کون سے نخرے لے کے بیٹھے ہیں. تو اس کے لیے بچہ جو آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ نے سولوشن دے دیا, سافٹ ویئر سولوشن اس کا یہی ہے. اب بچہ کہاں سے سیکھے یہ چیزیں؟ سب کو تو ساحل دین جو ہے وہ کیٹر نہیں کر سکتے نا. میں وہی بات کروں گا دوبارہ, اللہ کے نبی علیہ السلام, میں کون ہوں, میری اوقات ہی کیا. نبی علیہ السلام کی سیرت کی پروپیگیشن کے لیے آیا ہوں میں ادھر. لیکن ساحل بھائی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھنے کے لیے وہ جائے گا نا کہیں باہر, ٹھیک ہے. خود سے تو ظاہر ہے بچہ اتنا ہے ہی نہیں ہمارا قابل سر, کہاں مٹھی بھر ہوں گے سر. اچھا چلیں, کہیں جائے گا تو, ہاں کہیں جائے گا تو اس کو آگے مختلف مکتبہ فقہ ملیں گے. کوئی اپنے ساتھ اس کو کہہ رہا جی یہ صحیح ہے, کوئی کہہ رہا جی یہ غلط ہے, کوئی اس کا دروازے پہ جانے سے منع کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے سارے ٹھیک ہیں. بس یاد رکھیے گا, آسان, سب ٹھیک ہیں. شیعہ بھی ٹھیک ہیں, سنی بھی ٹھیک ہیں, جو اچھا لگتا ہے اس کو مان لو. نہیں کیوں, جو اچھا کیا مطلب ہوتا ہے, سب ٹھیک ہے مطلب سب کے سب, سارا علم سب جگہوں سے لیں. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں شیعوں کے پاس پہنچی ہیں جو سنی اپنی ہر دھرمی میں نہیں مان رہے, کچھ چیزیں سنیوں کے پاس پہنچی ہیں جو شیعہ اپنے بد عقیدہ ہو گئے ہیں, وہ بھی ہر دھرمی میں نہیں مان رہے. اور ٹھیک ہے کوئی بات, مگر جو چیزیں لینی ہیں وہ تو لینا. ایک شیعہ ازم کا عقیدہ غلط ہے, میں پوری طریقے سے مانتا ہوں کہ یہ عقیدہ, میں پوری طریقے سے برات کا اعلان کرتا ہوں اس عقیدے سے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور پیڈسٹل کو اللہ کے پیڈسٹل پہ ڈالے. ٹھیک ہے, مانتا ہوں, مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کا سارا لٹریچر باقی کے معاملات میں غلط ہے. ٹھیک ہے, وہ امام جعفر صادق سے جتنا بھی لٹریچر لے کے آتے ہیں وہ اتنا خوبصورت کلام ہے. ناجل بلاغا پڑھتا ہی نہیں ہے سنی. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. کیا بات ہے, کیوں اس میں ایسا کیا ہے, مطلب سوچیں تو صحیح, کیا ہے لیبل لگا دیا نا, لیبل لگا دیا کہ یہ سیکٹ کا ہے, یہ سیکٹ کا ہے, بس اسی پہ پھنسے ہوئے ہم لوگ. سید احمد خان کی کتاب پڑھ لیتے ہیں, میں پڑھنی بھی چاہیے, قائد اعظم کی کتابیں, علامہ اقبال پڑھ لیتے ہیں, اور ناجل بلاغا کیوں نہیں پڑھتے ہوئے شیعوں نے لکھی ہوئی, اور شیعوں نے کس نے لکھی ہوئی ہے. اچھا سنیوں کے ساتھ بھی یہی کہانی ہے, شیعہ بھی اپنی ہر دھرمی میں سنی لٹریچر پہ نہیں آتا. تمہاری بخاری میں یہ نہیں لکھا ہوا, تمہاری بخاری میں, اچھا میری بخاری میں, مجھے تو پتا ہے کہ میری بخاری ہے نا, میرے نانا ہے نا, میں تو سید ہوں, مجھے تو کہتا تو میں کہتا ہوں ہاں میری بخاری. کیسا لگا تمہیں اسلام پھر جو ہماری فیملی نے تمہیں دیا ہے, ٹھیک لگا؟ تب ان کو غصہ آتا, کیا مطلب ہے ہمارا نہیں اسلام, تو پھر بخاری تمہاری کیسے میری کیسے ہو گئی, میرے اور تمہارے نبی میں کوئی فرق ہے, ہماری بخاری کیسے ہو گئی. یا تو کو نا ہمارے کسی ایک عالم نے اپنی حدیث کوٹ کی, ہم نبی اسلام کی حدیث کوٹ کریں. اب رہی بات یوتھ کو کیا کرنا چاہیے, اور یوتھ کو بریلویزم میں بھی جانا چاہیے. جو خوبصورتی بریلویزم میں عقیدت کی ہے نا, کہیں اور نہیں ہے, مان لیں, آپ کو ماننا پڑے گا ان بائسڈ ہو کے. جو عقیدت نبوی, بس کیا شیعہ کیا سنی, بریلویزم نے جو عقیدت پکڑی ہے نا, اور دیوبندیزم, مولانا اشرف علی تھانوی پہ جو مرضی اعتراض کر رہا ہوں, ایسا اسکالر, ایسی گہری نگاہ, ایسی ڈیپتھ پکڑی ہے انہوں نے. جو اہل حدیث اسکالرشپ ہے, خوبصورت ترین تیز دھار کی تلوار, ریفرنس ہائرارکیکل ڈسپوزیشن آف آل نالج, مطلب ماننا پڑے گا ہر ایک کے پاس اپنے اپنے جواہرات ہیں. آپ اگر کسی ایک میں غصے, آپ نے زیادتی کی, آپ نے اتنے بڑے بڑے خزانے چھوڑ دیے, اہل تشیعوں کی طرف سے, اہل سنت کی طرف سے, اہل حدیث کی طرف سے, یہ تین ہی ہے نا, ان تینوں کے خزانے چھوڑ دیں گے آپ. ٹھیک ہے, میں
آپ کو باہر سے دیکھ کے بتا رہا ہوں, میرے نہ پاکستان کے شیعوں کے ساتھ نہ پاکستان کے سنیوں کے ساتھ جو بھی مکتبہ فکر کے اسکالر ہیں, میرے کوئی کسی قسم کے روابط نہیں ہے. میں باہر سے دیکھ کے بتا رہا تھا, کیونکہ دیوبند اور بریلی لوکل اسکول آف تھاٹ ہیں. میرے ٹیچر عربین تھے, ان کو نہیں پتا تھا بریلوی اور دیوبندی کا. سو دے اونلی سی اہل تشیع اینڈ اہل سنہ, دیٹس ہاؤ دے سی. اینڈ یہاں آ کے مجھے پی ایچ ڈی کرنی پڑی ہے کہ یو نو سائنس کیا اور بھی کچھ سائنس ہے. مگر میں نے جس سے بھی بات کی ہے, اگر آپ کا دماغ کھلا ہوا ہے اور سوری آپ کا دل کھلا ہوا ہے تو اللہ دماغ کھول دیں گے. بے شک ایسے آپ نے دل بند کیے ہیں کہ اہل حدیث جو ہیں وہ یہ ہیں, تو مقلد ہوتے ہیں وہ 2 نمبر ہوتے ہیں, غیر مقلد 2 نمبر. یہ دل بند ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ دماغ تب کھولیں گے جب آپ دل کھول دیں گے. دل کیسے کھولتے ہیں؟ دل ہاتھ سے کھلتا ہے لٹرلی ایسے کہ ہر ایک کو آنے دیں. اور جس دن آپ نے آنے دیا اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ سیرت تو سب کے پاس ایک ہی تھی. آئی سویر ایک ہی کتاب ہے. ظاہر ہسٹری ہے, ہوا ہے جو ہوا ہے, نہیں ہوا تو نہیں ہوا. اب رہی بات, آپ جس اینگل سے پکڑیں گے نا کہ میں نے شیعوں کے پاس نہیں جانا, ٹھیک ہے, تو سم ہاؤ وہ بائسنس میں سیرہ کا وہ پورشن مس کر دیں گے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا تھا آپ نے مس. آپ نے اگر اہل تشیعوں کو یا اہل سنت کو پوری طریقے سے جپھی ڈال کے امبریس کرتے تو سیرہ وہی آنی تھی آپ کے پاس. آپ نے خود اپنے اوپر تلوار چلائی.